والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. آمنت بالله صدق الله العظيم. يا رسول الله انظر حالنا. يا رسول الله انظر حالنا. يا حبيب الله اسمع قولنا. إننا في بحر مغرق. خذ يدي سهل لنا أشقالنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. بندیا جہان اتے کرینا گمان وے صدا نہیں رہنا اتے کسے انسان وے. بندیا جہان اتے وڈے وڈے راجیاں نوں موت وی نہیں چھوڑیا. جدے اتے دل آیا او پھل توڑیا. ہرے بھرے کھیت کیتے موت نے وران وے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان وے. بندیا جہان
والسلام پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ کریم حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، پچھلی 2 جمعۃ المبارک میں آپ لوگوں نے نماز کی فضیلت کو سماعت کیا، اور نماز کی فضیلت کا موضوع ہی بہت لمبا ہے۔ یہ نہیں کوئی کہ وہ بیان مکمل ہو گیا، بس جمعے کا مختصر جو وقت ہوتا ہے اس میں بیان کیا گیا، ورنہ موضوع تو بہت لمبا ہے۔ تو آج جو میں نے بیان کرنا ہے وہ بھی پچھلے جمعہ المبارک میں نے اعلان کیا تھا کہ بے نمازی کی سزا کیا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا کہ ما سلککم فی سقر، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے پرہیزگار اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں چلے جائیں گے، تو وہ جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جنتی سوال کریں گے دوستیوں سے کہ تم کس لیے جہنم میں جا رہے ہو، تمہیں کس چیز نے، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے کے جا رہی ہے، کون سا ایسا عمل تم نے کیا ہے جس کی وجہ سے تم جہنم میں جا رہے ہو۔ تو وہ دوست کی کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نے نماز نہیں ادا کی، نماز کو ضائع کیا، نماز کو چھوڑ دیا، اس لیے آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو بات بڑی قابل غور ہے کہ جنتی جہنمیوں سے سوال کر رہے ہیں کہ جہنم میں کیوں جا رہے ہو، کس وجہ سے؟ تو آگے وہ جواب دے رہے ہیں قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر تمہارا دین کامل ہے، تم چاہتے ہو تمہارا دین کامل ہو، تو پھر نماز پوری کرو۔ ایک نماز نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، پوری 5 نمازیں ادا کرو، کیونکہ نماز ہی دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر یہ پختہ ہے، اگر یہ ستون پکا ہے، تو پھر تمہارا دین پکا ہے۔ اگر یہ ستون ہی کمزور ہو گیا، یہ ستون ہی کمزور ہو گیا، یہ ستون ہی گر گیا، تو تمہارا ایمان کیسا ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔
جو نماز پڑھتا ہے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ خود ہی فیصلہ فرما دے کہ وہ کیسا مسلمان ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیسا مسلمان ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتا ہے، میرے محبوب کے فرمان پر عمل نہیں کرتا۔ پھر ایک نماز پڑھتا ہے دوسری چھوڑ دیتا ہے، اگر دو پڑھتا ہے تو تیسری چھوڑ دیتا ہے، تین پڑھتا ہے چوتھی چھوڑ دیتا ہے، چار پڑھتا ہے پانچویں چھوڑ دیتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ جو بندہ جان بوجھ کر نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جس سے اس نے جہنم میں داخل ہونا ہے۔ جہنم کے دروازے پر نام لکھا جاتا ہے کب تک؟ جب تک وہ توبہ نہ کرے، وہ قضا نماز ادا نہ کرے۔ قضا نماز بھی ادا کرے، اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے، تو پھر توبہ کرے، توبہ کر کے پھر نماز کو ضائع کر دے تو ایسا عمل، ایسی توبہ قبول نہیں ہے۔ توبہ بھی پکی کرے، نماز کو ضائع بھی نہ کرے۔ تو بے نمازی کی بہت زیادہ نحوست ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان عالی شان کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو۔ یہ تو جب روح پرواز کرے گی تو پھر اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے۔ تو جب تک وہ زندہ ہے پھر تو مسلمانوں کے ہمارے گھروں میں موجود بے نمازی نہیں ہے۔ کیا ہمارے گھر میں بہو بیٹیاں بے نمازی نہیں ہیں؟ ہمارے گھر میں جوان بچے بے نمازی نہیں ہیں؟ اس بات پر کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمارے گھروں میں بے نمازی کتنے ہیں؟ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ غوث پاک کی 11ویں شریف کا لنگر کھانے والوں، یہ باتیں بھی حضور غوث پاک کی ہیں، یہ کون سنے گا؟ کیا انہوں نے زندگی کو ایسے ہی گزار دیا؟ اللہ والوں نے زندگی کو ایسے گزارا ہے جیسے اللہ کا حکم تھا یا محبوب کی مرضی تھی، زندگی کو ایسے گزارا ہے۔ آج ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، محبوب کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، ہم تو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہ کام کرتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے تو نماز ادا کر لیتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔
دل کرتا ہے کہ آج سردی ہے، چلو آج نماز رہنے دیتا ہوں۔ تو ابھی میں فضائل نماز کی ایک کتاب میرے پاس ہے، وہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی جو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر توبہ استغفار کرتا، تو جب بھی اس کا دوست اس کے پاس آتا یا کوئی رشتہ دار، بیوی بچے اس کے پاس ہوتے، تو ایسا وقت ہوتا کہ اس کو نکتاری ہو جاتی، رونا شروع ہو جاتا۔ تو وہ اس سے پوچھتے، دوست پوچھتے کہ یار کیا وجہ ہے، ہم تیرے پاس آتے ہیں تو رونا شروع کر دیتا ہے، کون سی ایسی تکلیف ہے، کون سا ایسا غم ہے کہ تو روتا رہتا ہے؟ اس نے کہا تمہیں کیا بتاؤں، یہ عام کوئی نقصان ہو جائے، یہ اس سے بھی بڑا غم ہے جس کے لیے میں روتا ہوں۔ میں یہی روتا ہوں کہ جو بندے نافرمانیاں کرتے ہیں ان کو کتنی تکلیف ہوگی، وہ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ میں خود بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، دوسروں کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں۔ پھر بے نمازی مرتا ہے، ہر بندہ دعا کرتا ہے مولا نزا کے وقت کوئی تکلیف نہ ہو، تو سب سے جو بڑی تکلیف ہے بے نمازی کے لیے جو میرے آقا نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو نزا کے وقت بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ قبر میں جب جائے گا حساب و کتاب سختی سے لیا جائے گا۔ یہ بے نمازی کی سزائیں ہیں۔ بے نمازی کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا۔ بے نمازی کی قبر اسے ایسے دبائے گی، ایسے دبائے گی کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں جیسے دوسری انگلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں، ایک سائڈ کی پسلیاں دوسری سائڈ کی پسلیوں میں جڑ جائیں گی۔ بے نمازی اگر دنیا میں ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ پھر اس سے آگے والی بات کہ بے نمازی جو دعا کرے وہ قبول نہیں ہوگی، اگر کوئی نیک آدمی بے نمازی کے حق میں دعا کرے وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ ہر جگہ نیک لوگ دعا کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی دعا کرتے ہیں، جب بھی دعا مانگتے ہیں تو سب کے لیے دعا مانگتے ہیں، لیکن وہ نیک لوگوں کی دعا تو قبول ہوتی ہے، لیکن جو اس کا حصہ ہے وہ حصہ بے نمازی کو نہیں ملتا۔ بے نمازی کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، بے نمازی کے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ یار ہر آدمی تو چاہتا ہے میرے گھر میں برکت ہو، میرے رزق میں برکت ہو، میری عمر میں برکت ہو، تو میرے آقا کا فرمان عالی شان ہے جو بے نمازی اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی، اس کے گھر میں برکت نہیں ہوگی۔ تو جب تم دیکھو نا لوگ، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ نمازیں ضائع کریں گے۔ پھر ایک بات یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز تو پڑھیں گے، 50 آدمی نماز پڑھیں گے، لیکن کچھ چند لوگ ہوں گے جن کی نماز ہوگی، باقی ایسے ہیں جن کی نماز ہوگی بھی نہیں۔
وہ کیا ہے؟ یہ بھی بات بڑی قابل غور ہے کہ آج دیکھنے میں آتا ہے، سننے میں بھی آتا ہے، تجربہ بھی کر لیا ہے کہ بے شک جتنا پکا کوئی نمازی ہے، شاید کسی کو نماز کے پوری سنتے واجبات فرائض یاد ہوں، ورنہ جو پکا نمازی اس سے پوچھ لیں نماز کے فرائض کتنے ہیں پتہ نہیں ہوگا، نماز کے واجبات کتنے ہیں پتہ نہیں ہوگا۔ میں تو یہ نکاح پڑھانے جاتا ہوں، جس کا نکاح پڑھا رہے ہیں کیا وہ نوجوان بالغ نہیں ہے؟ بالغ ہے لیکن کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیسے ہم مسلمان ہیں؟ ہم دین سے دور چلے گئے، ہم نے کلمہ پڑھا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی پورا نہیں آتا، لیکن علماء کے خلاف باتیں بہت آتی ہیں، جتنی مرضی سن لو، غیبت جتنی مرضی کر لو، چغلیاں جتنی مرضی کر لو، علماء کے خلاف کوئی بات ہو جائے ایک کے ساتھ کرو، پھر محلے میں دیکھنا کون کون باتیں کرتا ہے۔ محبت کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ باتیں بھی قابل غور ہیں، لیکن بات اصل کیا ہے کہ ہم نے دین سیکھنا، نماز 5 وقت کی ادا کرنی ہے، پھر نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے مصلی امامت پر کسی کو کھڑا کروں اور چند نوجوان اپنے ساتھ لوں، جا کے ان گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ نماز کے وقت گھر میں موجود ہیں۔ یہ کتنی سخت وعید فرمائی ہے میرے آقا۔ یہ عام بندہ بات نہیں کر رہا، کوئی مولوی کو مفتی عالم دین نہیں بات کر رہا، یہ نبیوں کا سردار بات کر رہا ہے۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات میں ہو میرے آقا کا غلام، کلمہ پڑھنے والا ہو مومن اور ہو بے نمازی، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سارے نمازی تھے، لیکن یہ باتیں ہمارے لیے میرے آقا نے بتائی۔ وہ تو اس انتظار میں رہتے تھے کب اذان کی آواز آئے گی، ہم اللہ کے گھر میں جائیں گے، نماز بھی ادا کریں گے، محبوب کا دیدار بھی کریں گے۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اگر کسی کا کوئی فوت ہو جائے، ہمارا کوئی فوت ہو جائے، ہم اعلان کرواتے ہیں، ہمارے رشتہ دار آتے ہیں، دوست آتے ہیں، اہل محلہ آتے ہیں، آنا بھی چاہیے، نماز جنازہ ادا کرنی بھی چاہیے، لیکن وہ عام بندے نے اعلان کروایا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے گھر سے اعلان ہوتا ہے وہ کسی نے غور سے سنا ہی نہیں۔ کیا وہ غور سے سنتے ہیں؟ سن کر پھر اس پر عمل کرتے ہیں؟ ارادہ تو ہے ہمارا کہ رزق میں بھی برکت ہو، گھر میں بھی برکت ہو، عمر میں بھی برکت ہو، ساری چیزوں میں برکت ہی برکت ہو، لیکن کام برکت والے ہمارے ہیں نہیں۔ کام برکت والے کریں گے، گھر میں سارے نمازی ہوں گے تو پھر دیکھنا گھر میں کتنی برکت ہوتی ہے، رزق میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ آج یہ میڈیا کا دور ہے، نوجوان جنہوں نے قرآن پڑھنا تھا وہ آج
آدھی آدھی رات تو کیا، رات کے 3-4 بج جاتے ہیں، موبائل پر گندی فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، ناول پڑھتے رہتے ہیں، کہانیاں پڑھتے رہتے ہیں، چوکوں میں گپے شپے لگاتے رہتے ہیں، صبح کے وقت جی جاگ نہیں آتی۔ رات کو عشاء کی نماز ادا کرو گے، جلدی سو جاؤ گے، صبح انشاءاللہ جاگ بھی آ جائے گی۔ ارادہ تو کرو۔ لیکن ہمارے اندر دین کی اتنی محبت نہیں ہے، ہم دین سے اتنے دور جا چکے ہیں کہ ہمارا دور دور تک دین سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ وہ دین سے تعلق کیا، ہم تو دیندار سے بڑی نفرت کرتے ہیں۔ یہ آج نہیں ہے نفرت، یہ پہلے سے چلتی آ رہی ہے، پہلے سے چلتی آ رہی ہے کہ نہیں؟ لوگ دینداروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں۔ دین پر چلیں گے تو رزق میں بھی برکت، عمر میں بھی برکت، گھر میں بھی برکتیں ہوں گی۔ تو پھر دیکھنا جب اس دنیا سے جائیں گے، نمازی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو بھی روشن فرما دے گا۔ تو بے نمازی کا حال کیسا ہوگا؟ سرا سرور میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بھائی، اس کی بہن فوت ہو گئی تو جب قبر میں دفنایا، مٹی ڈالنے لگے تو کچھ اس کی رقم تھی وہ گر گئی۔ واپس آتے ہوئے اس نوجوان کو یاد آیا کہ میری کچھ رقم، میرا پرس گر گیا ہے۔ وہ ایک نوجوان کو ساتھ لیا، واپس آیا، مٹی ہٹائی، وہ مل گیا۔ تو اس نے نوجوان کو کہا کہ آپ تھوڑا سا سائڈ پر ہو جائیں، کیوں نہ ہو میں ایک اینٹ اٹھا کر اپنی بہن کی قبر کی جو زندگی ہے اس کو ذرا دیکھ لیں۔ وہ دوسرا نوجوان، اس کا دوست سائڈ پر ہو گیا، اس نے، بھائی نے اپنی بہن کی قبر سے جب وہ ایک اینٹ اٹھائی تو اندر سے کیا ہو رہا تھا، قبر میں آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اینٹ رکھی، مٹی ڈالی، روتا ہوا، چیختا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا، ماں میری بہن کیا کرتی تھی؟ بیٹا وہ نمازی تو تھی، اچھے اعمال کرتی تھی، اماں میں نے یہ حال دیکھا ہے، یہ ماجرا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا نمازی تو تھی، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو میں کہتی بیٹی نماز پڑھ لو، وہ کہتی اماں جی ٹھہرو یہ کام کر لوں بعد میں نماز پڑھ لو۔ نماز کو پڑھتی تھی لیکن وقت گزار کر پڑھتی تھی۔ ادھر یہ حال دیکھیں، ادھر میرے آقا کا فرمان دیکھیں کہ میرے آقا نے فرمایا جو نماز کے وقت گھروں میں موجود ہے، میرا دل کرتا ہے جا کے ان گھروں کو آگ لگا۔ تو جو نماز کو ضائع کرے، نماز نہ پڑھے، کیا قیامت والے دن میرے آقا اسے فرمائیں گے فرشتوں کو کہ یہ میرا غلام ہے؟ ایسے بات نہیں بنے گی دوستو، ایسے بات نہیں بنے گی۔ ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بند نہیں ہوا۔ توبہ استغفار کریں، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کیا کریں، پھر دیکھنا گھر میں برکت کتنی ہوتی ہے، رزق میں برکت کتنی ہوتی ہے۔ پھر والدین نماز ادا کریں،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بڑا مشہور ہے، اور کون ہے جو کہے مجھے معلوم نہیں ہے، پتہ ہے عمل نہیں ہے، کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ۔ یار بچہ ویسے کوئی بات کی نہ مانے تو باپ اسے سزا دیتا ہے، بچی بات نہ مانے باپ اسے سزا دیتا ہے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو چلو کوئی بات نہیں، آج نہیں پڑھی تو کل پڑھ لیں۔ بیوی کوئی اور بات نہ مانے تو میاں برداشت کرتا ہے، گھر میں کوئی کام ہو میاں اپنی بیوی کو کہے کہ یہ کام کرنا ہے وہ نہ کرے تو پتہ ہے بات کہاں چلی جاتی ہے۔ لیکن نماز کے بارے میں ہم نے کبھی اتنی سختی نہیں کی جی، نہیں، دین نرمی سے پھیلا ہے۔ اگر دین نرمی سے پھیلا ہے تو یہ جو جنگیں ہوئی ہیں یہ کس کے لیے ہوئی ہیں؟ وہ جنگیں بھی دین کے لیے ہوئی ہیں کہ ویسے ہوئی ہیں لڑائی؟ تو بے نمازی، جو بے نمازی علماء فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قرض نہ دو، بے نمازی کو قرض نہ دو۔ کیوں؟ جو اللہ کا فرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کیسے واپس لوٹائے گا؟ تو آج کیا ہو رہا ہے؟ اگر کسی کو قرض دے دو تو چلو کوئی بات نہیں، ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، تو پھر وہ دعا مانگتا ہے جس سے میں نے لیا اللہ کرے فوت ہی ہو جائے، اس سے یاد نہ رہے، یا پھر لے بھی لیا بعد میں قسم بھی کھا لی میں نے لیا ہی نہیں ہے۔ ایسے آج ہمارا حال ہے، ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ کس لیے؟ ہم نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کی باتیں نہیں مانی۔ مانتے ہیں اللہ کو، مانتے ہیں جی مانتا ہوں، تو اللہ کے احکامات کون مانے گا؟ کافر پر نماز فرض ہے؟ بولے نا، کافر پر نماز فرض نہیں ہے، مسلمان پر، بولے ذرا اونچی آواز سے، مسلمان پر نماز فرض ہے۔ تو فرض جو ادا نہیں کرتا اس کی سزا تو پھر آپ سن رہے ہیں۔ میں جب پڑھ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، غرور تکبر نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے جو نماز پڑھے اللہ کا شکر ادا کرے کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ ہمیشہ جب بھی نیک عمل کریں اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق دی ہے۔ تو آخری بات کر دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، 60 سالی ہو گئی، لوگ پریشان، جیسے آج پریشانی ہے، ہر طرف بیماری ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے۔ لوگ اللہ کے پیارے کلیم اللہ کی بارگاہ میں آئے، پیارے کلیم اللہ دعا فرمائے، آپ کو حضور پر گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب العالمین نے فرمایا اپنے سارے غلاموں کو، اپنی سارے امتیوں کو لے کر آؤ ایک میدان میں، وہاں پر نماز استسقاء ادا کرو، توبہ استغفار کریں، پھر بارش نازل ہوگی۔ سب آئے، بارش پھر بھی نازل نہیں ہوئی، پیارے کلیم اللہ پھر گئے، رب العالمین نے فرمایا جاؤ، جا کر اعلان کرو کہ ان لوگوں میں، آپ کی قوم میں ایک بندہ وہ موجود ہے جس کو 40 سال گزر چکے ہیں، آج تک رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا۔ یہ ساری نحوست اس کی وجہ سے ہے، یہ ساری مصیبتیں
اس بندے کی وجہ سے ہے جو رب کا شکر ادا نہیں کرتا. تو آپ گئے اعلان کیا, بندہ باہر نہیں نکلا. تو آپ نے عرض کی مولا تو مجھے بتا دے کہ کون ہے. رب العالمین نے فرمایا نہیں, میں کسی کے عیب کھولنے والا نہیں, میں تو عیبوں پر پردہ ڈالنے والا. آج ہمارا کیا حال ہے, اگر کسی کا ایک عیب نظر آ جائے سارے محلے میں اعلان ہو جاتا ہے. تو اگر کسی کی ایک اچھائی نظر آئے تو اس کا اعلان نہیں کرتے. ایسے ہی علماء کے ساتھ ہم کرتے ہیں کہ ایک مہینہ اگر نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھاتے رہیں تو ٹھیک ہے, اگر ایک نماز کے اوپر 2 منٹ لیٹ ہو جائے سارے محلے میں اعلان ہوگا. آج مولوی صاحب دیر سے آئے, پتہ نہیں کیا خیر ہے, پڑھاتے ہی نہیں ٹائم سے, جلدی آتے ہی نہیں. تو میں تو پردہ ڈالنے والا ہوں میرے پیارے کلیم اللہ, میں پردہ ڈالنے والا ہوں, میں کسی کا عیب ظاہر نہیں کرنا چاہتا. تم جا کے اعلان کرو, بندہ خود بخود باہر نکل جائے گا. جب اعلان کیا تو اس نے سر جھکایا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کی مولا تو غفور الرحیم ہے, تو بڑا مہربان ہے, تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. مولا مہربانی فرما دے. آج اگر میں باہر نہیں نکلتا تو یہ لوگ میری وجہ سے مصیبت میں ہیں, اگر میں ان کے اندر رہا تو پھر بھی یہ ٹھیک نہیں ہے, میری وجہ سے یہ سارے پریشان ہیں. مولا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, مولا تیری بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں. تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو مہربان ہے, تو بخشنے والا ہے, مولا کرم فرما دے. فوراً ہی اللہ کریم نے بارش نازل فرما دی. پیارے کلیم اللہ نے عرض کی مولا بندہ تو کوئی بھی باہر نہیں نکلا. فرمایا میرے پیارے کلیم اللہ آج اس بندے نے میری بارگاہ میں پکی توبہ کر لی. تو پھر یہ بھی یاد رکھیں, ہم نماز ادا کرتے ہیں, یہ نمازیں, یہ صدقہ خیرات, کوئی بھی اچھا عمل قبول اس وقت ہوگا, نماز قبول اس وقت ہوگی جب ہم امام الانبیاء سے سچی پکی محبت کریں گے. ہماری جب پکی محبت ہوگی, اللہ اس کے پیارے محبوب کے ساتھ پکی محبت ہوگی, سچی محبت ہوگی, جیسے محبت کرنے کا حق ہے وہ محبت ہوگی, پھر نمازیں بھی اللہ قبول فرمائے گا. پھر یہ خیال نہیں آئے گا جیسے بد عقیدہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی نہیں, نماز میں اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آ جائے تو نہیں, نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا ظالم, تجھے شرم نہیں آتی جس کی اداؤں کا نام ہے ہی نماز, جس کی اداؤں کا نام ہے نماز ہے, تو محبوب کا خیال نہیں آئے گا تو پھر اور کیا آئے گا. محبوب کی اداؤں کا نام ہے نماز ہے. ہم نماز ادا کرتے ہیں, خیال آتا ہے محبوب نے رکوع ایسے کیا ہوگا, سجدہ ایسے کیا ہوگا, تو محبوب کا خیال آئے تو نماز ہوتی ہے, محبوب کا خیال نہ آئے تو پھر وہ نماز ہی نہیں ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا کہ کیا کرم کیا تیری یاد نے, مجھے ستایا نماز میں, کیا کرم کیا تیری یاد نے, کیا کرم دینے کا, کیا کرم کیا تیری یاد
حضرات محترم، ہر بندہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں. زندگی کامیاب گزارنا چاہتے ہیں؟ بولے نا، کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی احکامات پر زندگی گزارنا. اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے احکامات پر عمل کریں گے، زندگی بڑے پرسکون انداز سے گزرے گی. 5 وقت کی نماز، میرے آقا کا فرمان کہ نماز دین کا ستون ہے. جو بے نمازی ہیں وہ آج توبہ کریں کہ مولا، کیونکہ ابھی تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. جن کے بھائی بے نمازی ہیں، اچھا دوست وہی ہے، اچھا بھائی وہی ہے جو کسی کو اچھے کام کی دعوت دیتا ہے. تو آج بھائی کو دعوت دینے کے لیے راضی نہیں ہے کہ میرا بھائی تو بے نمازی ہے، میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، جیسے ہم یہاں اکٹھے رہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے جنت میں بھی ہم اکٹھے رہیں. یہ نہ ہو کہ میں نماز ادا کروں، یہ اللہ کا شکر ہے بھائی جان، میں چاہتا ہوں آپ بھی نماز ادا کیا کریں، نماز ادا کریں، اچھے اعمال کریں، اور اچھے اعمال کر کے پھر امید رکھیں کہ اللہ اپنی رحمت کے سبب ہماری بخشش فرما دے گا. پھر نمازوں کے اوپر، نیکیوں کے اوپر مان نہ کرنا، مان نہیں کرنا. وہ وحدہ لا شریک چاہے تو نمازوں کی برکت سے بخش دے، یہ تو اس کا وعدہ ہے، چاہے تو اپنی رحمت کی وجہ سے بھی بخش دے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.